انڈیا میں اپنے ہر کانسرٹ کے بعد دلجیت دوسانجھ گاتے ہیں کہ میں ہوں پنجاب. دوسری طرف پاکستان میں عمران خان نے کہا تھا کہ پنجابیوں کی تو لڑنے کی عادت ہی نہیں ہے اور یہ لیٹ جاتے ہیں دشمنوں کے خلاف. ہماری تاریخ ہے زندگی کی، پنجاب سندھ اس کی تاریخ میں یہ طاقتور کے سامنے کھڑے نہیں ہوئے صدیوں سے. ان کرکس یہ ہے پاکستان کی ٹریجڈی کہ ایک پوری جنریشن پاکستان میں بڑی ہوئی ہے جس کو اپنی شناخت نہیں پتا، جس کو اپنی تاریخ نہیں پتا، جس کو اپنی آئیڈینٹی نہیں پتا، جس کو یہ لگتا ہے اپنے بارے میں، جو یہ ایک انہیرنٹ انفیورٹی کمپلیکس ان کے اندر دے دیا ہے. اسی وجہ سے آج پنجاب کے نمائندے ہیں نواز شریف، شاہ محمود قریشی، عمران خان. وہ پنجاب جو اپنے ہیروز بھول چکا ہے، وہ پنجاب جس کے ہیروز کے بارے میں آپ کو نہیں بتایا جاتا، وہ پنجاب جہاں پیدا ہوئے رنجیت سنگھ، بھگت سنگھ، رائے احمد کھرل. پنجاب کا ایک ہیرو جس کو آپ پاکستان میں بھلا چکے. آف ہیروز اینڈ ولنز کی اس ایپیسوڈ میں ہم لوگ ڈسکس کریں گے کہ ایک طرف وہ پنجاب ہے جو رائے احمد کھرل کا پنجاب ہے، اور ایک طرف وہ پنجاب ہے جس کو ہم نے پنجاب بنا دیا ہے، جو شاہ محمود قریشی کا پنجاب ہے. آج کل آپ لوگ شاہ محمود قریشی کو جانتے ہوں گے ان کی پی ٹی آئی سے وابستگی کے بارے میں، لیکن شاہ محمود قریشی کے خاندان کی ایک لمبی سیاسی تاریخ ہے. ان کے جو دادا تھے مخدوم مرید حسین قریشی، وہ انڈیا کے سینٹرل لیجسلیٹو اسمبلی کا حصہ تھے. شاہ محمود قریشی کے والد سجاد حسین قریشی 1962 اور 1965 میں ایم این اے بنے، پھر 1977 میں واپس ایم این اے بنے ضیاء الحق کے انڈر، پہلے ایوب خان کے انڈر سے، پھر فیڈرل کاؤنسل آف پاکستان کے ممبر بھی بنے، سینیٹر بھی بنے، اور 1985 میں گورنر پنجاب بن گئے. ان کے ایوب خان سے لے کے ضیاء الحق تک وہ ان پاور رہے. یہ ہوتا ہے نیپوٹزم. 1985 ہی وہ سال تھا جب شاہ محمود قریشی بھی ایم پی اے بنے. ضیاء الحق کے دور حکومت کے بعد جب ضیاء الحق کی اولادوں نے ایک پارٹی بنائی نواز شریف کی، تو شاہ محمود قریشی اس میں آ گئے. نواز شریف کے انڈر وہ پہلے منسٹر فار پلاننگ بنے، پھر منسٹر فار فائنانس بنے پنجاب میں. اس کے بعد 1993 میں انہوں نے پی 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 جوائن کر لی. ان کے والد صاحب ایوب خان اور ضیاء الحق کے انڈر سرو کر رہے تھے، تو شاہ محمود قریشی کیسے پیچھے رہ سکتے تھے. وہ مشرف کے انڈر ملتان کے میئر بنے. پھر 2011 میں جب آئی ایس آئی اور ملٹری نے پراپرلی پی ٹی آئی کو لانچ کیا، تو جو باتیں تبدیلی کی کر رہی تھی، جو باتیں نئی پارٹی ہونے کی کر رہی تھی، جو باتیں نیپوٹزم کے خلاف کر رہی تھی اور ان فیملیز کے خلاف کر رہی تھی جنہوں نے سالہ سال پاکستان پہ حکومت کی، اس پارٹی کو جوائن کر لیا شاہ محمود قریشی. ماشاءاللہ سے اسی سال شاہ محمود قریشی کی ایک اسپریچول اویکننگ بھی ہوئی. تو انہوں نے اپنے جو ڈیووٹیز ہیں، اپنے جو فالوورز ہیں، ان کو بولا کہ پی ٹی آئی کے لیے چندہ اکٹھا کرو. 2018 میں شاہ محمود قریشی منسٹر فار فارن افیئرز بن گئے. اسی سال ان کے بیٹے جو ہے زین قریشی وہ ایم این اے بن گئے. اب یہ چوتھی جنریشن تو میں ٹریس کر چکا ہوں جو سیاست میں ہیں. ہم عمران خان، زرداری، نواز شریف، ان لوگوں کو تو بہت کوستے ہیں. یہ ہمیں چہرے مل گئے ہیں رائٹ ایٹ دا ٹاپ جن کو ہم گالیاں دے کر سو جاتے ہیں. پر میرا سوال آپ سے یہ ہے کہ شاہ محمود قریشی جیسے کیریکٹرز، جیسے خاندان کیسے سالوں سال سینچریز تک حکومت میں رہے ہیں؟ ان کی اصلیت، ان کی تاریخ کیا ہے، اور کیوں یہ لوگ سیاست میں پرسسٹ کرتے ہیں؟ شاہ محمود قریشی کا مخدوم قریشی فیملی سے تعلق ہے، اور وہ اپنے علاقے کے گدی نشین، سجدہ نشین ہیں. جو حضرت بہاؤدین زکریا آرڈر ہے، یہ اس کے اسپریچول ہیڈ ہیں، ایڈمنسٹریٹو ہیڈ ہیں. ان کو آپ ایک پیر کی طرح سمجھ لیں اس علاقے کے. اور غالباً ان کے بھائی نے الزام لگایا ہے کہ 50 لاکھ روپے مہینہ یہ لیتے ہیں بائی ورچو آف دس پوزیشن، اور وہ یہ پیسہ پیر مریدی کا جو 50 لاکھ غریب لوگوں سے لے رہے ہیں، ان کے جو علاقے میں لوگ رہتے ہیں، ان کے پاس بیسک ریسورسز نہیں ہیں، وہ ان کو مذہب کی بنیاد پر آ کر اپنے گدہ نشین، اپنا سجدہ نشین، اپنا پیر سمجھ کر پیسے دیتے ہیں. وہ 50 لاکھ روپے ہیں ہر مہینے. 50 لاکھ روپے یہ اکٹھا کرتے ہیں، اور ان کے بھائی نے الزام لگایا کہ یہ پی ٹی آئی اور اپنی سیاسی ایکٹیویٹیز پہ وہ خرچ کرتے ہیں. جس سے پولیس کے پاس گیا شاہ محمود کی کمپلینٹ کروانے، میری نہیں سنی گئی. آج میں آپ کے تھرو یہ اپیل کرتا ہوں، جو بھی ادارے مجھ سے رابطہ کریں، میں بتاؤں گا کرپشن کیا ہوتی ہے اور کیسے ہوتی ہے. ان کے علاقے کے جو لوگ ہیں ان کی سالہ سال زندگی بہتر نہیں ہوتی، لیکن شاہ محمود قریشی کے اپنے بچے جو ہیں دنیا بھر کے اعلیٰ اداروں سے تعلیم حاصل کرتے ہیں. ہر جگہ سے پڑھ کر، ہر جگہ گھوم کر ان کو یہ احساس نہیں ہوا کہ غریبوں سے پیسے لے کر اپنا گھر پالنا، اپنا پیٹ پالنا، اپنے خاندان کا نام بنانا کتنا ناجائز ہے. تو مذہب کا نام استعمال کر کے غریبوں پر حاکمیت رکھتے ہیں، اور اس حاکمیت کا استعمال کر کے پاورفل کوریڈورز میں جس طرح ملٹری ہے، اسٹیبلشمنٹ ہے، وہاں جا کر شاہ محمود قریشی پوزیشنز لیتے ہیں. اور یہ اس خاندان کی تاریخ رہی. 1857 وار آف ریبیلین، ریولوشنری وار، جب پورا پنجاب برطانوی سامراج کے خلاف اٹھ کھڑا ہوا تھا، جنگ کا اعلان کر دیا تھا. انہوں نے دیکھا کہ ان کے خلاف
ان کے جو پیر ہیں، ان کے جو اسپریچول ہیڈ ہیں، وہ دشمن کے ساتھ کھڑے ہوئے ہیں۔ شاہ مخدوم، برٹش ڈپلومیٹ لیپل گرفن نے کتاب لکھی ہے جس میں وہ لکھتے ہیں کہ شاہ مخدوم کو وہاں کھڑا دیکھ کر باغیوں پر بڑا اثر ہوا۔ ان کے مذہب کا سب سے زیادہ اثر انداز ہونے والا شخص ان کے ہی خلاف کھڑا تھا۔ ایک وقت جب پنجاب اور پنجاب کے لوگ برطانوی سامراج کے خلاف جنگ کر رہے تھے، ان کا اسپریچول ہیڈ جس کو وہ مانتے تھے انگریز کے ساتھ کھڑا ہوا تھا، ان کے خلاف کھڑا ہوا تھا۔ آج جو پاکستان کے زمیندار ہیں، فیوڈل لارڈز ہیں، جو اپنے نام کے سامنے سر لگاتے ہیں، شال لگاتے ہیں، اور جو برطانوی سامراج نے ان کو میڈل دیے ہیں، زمینیں دی ہیں، وہ بڑے پراؤڈلی ہمارے اوپر لارڈ اوور کرتے ہیں۔ ان سے سوال یہ ہے، کیوں ملی لوگوں کو زمینیں، کیوں ملی لوگوں کو میڈلز، کیوں ملے لوگوں کو سر کا لقب؟ برطانوی سامراج کی غلامی کرنے کے لیے، اپنی عوام، اپنے ملک، اپنے لوگوں سے غداری کرنے کے لیے، اپنی عوام کے خلاف کھڑے ہونے کے لیے، برطانوی سامراج کے بوٹ چاٹنے کے لیے۔ You do not get bestowed the honor of being called a sir for standing with the people. You get it for standing with the British Empire against the people. یہی وہ لوگ ہیں جو برطانوی سامراج کے غلام تھے اور پاکستان کے ٹھیکیدار بنے پھرتے ہیں۔ یہ انکل ٹام ٹائپ کیریکٹرز آپ کو پاکستان میں بیشتر ملیں گے، اور پاکستان بننے کے بعد یہی سسٹم، یہی بوٹ پالش جاری رہی ہے، جبکہ کلونیل امپائر کی جگہ ہماری ملٹری اسٹیبلشمنٹ آ گئی ہے اور اس کی غلامی کر کر کئی لوگ بہت زیادہ مالدار بن چکے ہیں پاکستان میں۔ اور وہی ملٹری اسٹیبلشمنٹ آپ کو بتانا چاہتی ہے کہ آپ کی تو تاریخ ہے لیٹنے کی، کیونکہ وہ چاہتے ہیں آپ ان کے سامنے لیٹیں، نہ لڑیں۔ اسی لیے انہوں نے تاریخ سے آپ کے ہیروز کو مٹا دیا، ہیروز جیسے رائے احمد کھرل۔ حال ہی میں سید مزمل شاہ نے اس پہ بہت ایک بہترین ویڈیو بنائی ہے جس میں وہ بتاتے ہیں کس طرح رائے احمد کھرل نے ہندو، سکھ، مسلم، بہت سارے لوگ ہیں both sides of the border who now paint every single thing that happened pre-partition with a religious paint brush۔ ایسا تھا نہیں۔ رائے احمد کھرل پنجاب کے لیے لڑ رہے تھے، انہوں نے یہ سارے ٹرائبس کو اکٹھا کیا، اور گوگیرا میں پنجاب کی سب سے بڑی اپرائزنگ ہمیں نظر آئی انڈر رائے احمد کھرل لیڈرشپ۔ تراب الحسن سرگانہ لکھتے ہیں کہ اس ریبیلین نے، اس موومنٹ نے برٹش امپائر کی فاؤنڈیشن ہلا دی تھی، اور اس پوری موومنٹ کے ماسٹر مائنڈ تھے رائے احمد کھرل۔ گوگیرا جو اب پاکستان کے اوکاڑا علاقے میں آتا ہے، رائے احمد کھرل وہاں پہ یہ موومنٹ چلا رہے تھے، یہ اس کے ماسٹر مائنڈ تھے، اور 1,25,000 لوگ شامل تھے اس موومنٹ میں۔ یہ وہ لوگ نہیں تھے جن کی کوئی ذاتی دشمنی ہو یا ان کی زمینیں پرسنلی برٹش نے لے لی ہوں، یہ کسی پرسنل موٹیو کے لیے نہیں لڑ رہے تھے، یہ اپنے ملک کے لیے لڑ رہے تھے، یہ پنجاب کے لیے لڑ رہے تھے۔ یہ وہی نعرہ مار رہے تھے جو دلجیت دوسانجھ آج مارتے ہیں اپنے کانسرٹس میں، جو پنجاب میں آپ کو مارنے نہیں دیا جاتا، کہ میں ہوں پنجاب۔ گوگیرا کے ڈیپیوٹی کمشنر ایلفن سٹون لکھتے ہیں کہ ایسا محسوس ہو رہا تھا کہ پورا کا پورا پنجاب ہی بغاوت میں اٹھ کھڑا ہوا۔ سرفروشی کی تمنا اب ہمارے دل میں ہے۔ اس بغاوت کے چرچے پوری دنیا بھر میں ہو رہے تھے، حد تک کارل مارکس نے لکھا، ان دا پنجاب the spirit of rebellion was forcibly kept down, a mutiny being suppressed at Sialkot, another at Jhelum, and this disaffection of Peshawar successfully checked۔ جب گوگیرا کے کمشنر برکلی نے کھرل کو کہا کہ ہمیں برٹش سامراج کے لیے لڑنے کے لیے آپ کے گھوڑے چاہیے، تو کھرل نے ان کو جواب دیا، no one in his life ever shares wives, land and mares with others۔ کوئی مرد اپنی بیوی، گھوڑے اور زمین کسی اور کے ساتھ نہیں بانٹتا، میں ہوں پنجاب۔ پر جہاں رائے احمد کھرل جیسے لوگ ہوتے ہیں وہاں غدار بھی ہوتے ہیں، ملک کے دشمن بھی ہوتے ہیں، اپرچونسٹس بھی ہوتے ہیں، اور وہ تھے سرفراز خان کھرل، جنہوں نے مخبری کر کے برٹش آفیسرز کو بتایا کہ کون کون شامل تھے جیل بریک میں۔ سرفراز خان کھرل کی ہی انٹیلیجنس تھی جس کی وجہ سے 21 سپتمبر کو رائے احمد کھرل کو ڈھونڈ کر قتل کر دیا گیا۔ اس کے اگلے ہی دن رائے احمد کھرل کی اتنی عزت تھی کہ اس کا بدلہ لینے کے لیے کمشنر برکلی پہ اٹیک کیا گیا، جس میں لوگوں نے جا کے 50 لوگوں کا قتل کیا رائے احمد کھرل کا بدلہ لینے کے لیے۔ تو 1857 میں یہ فضا تھی کہ ایک طرف پنجاب تھا، ایک طرف برطانوی سامراج تھا، اور برطانوی سامراج کے ساتھ تھے ملتان کے گدی نشین، نام بھی وہی، کام بھی وہی، شاہ محمود قریشی۔ کتاب پنجاب چیفز میں لیپل گرفن لکھتے ہیں کہ in 1857 مخدوم شاہ محمود قریشی rendered excellent services to the government. He afforded the commissioner information of very important occurrence that came to his knowledge۔ تو شاہ مخدوم جو ہیں اس ٹائم کے 1857 کے، وہ برطانوی سامراج کے ساتھ کھڑے ہوئے تھے، ان کے ساتھ لڑ رہے تھے، اور ان کو انٹیلیجنس دے رہے تھے کس کے خلاف؟ پنجاب کے خلاف، پنجابیوں کے خلاف، ہماری عوام کے خلاف۔ اور برطانوی سامراج ان سے اتنا خوش تھا ان کی اس بوٹ پالش سے کہ آگے وہ لکھتے ہیں کہ شاہ محمود قریشی، شاہ مخدوم کے بارے میں،
accompanies Colonel Hamilton against the insurgents. He took upon himself a portion of the camp duties and protected the baggage on the line of march. یہ حال تھا بوٹ پالیسی کا. ایسا نہیں ہے کہ پنجابیوں کی تاریخ ہے لیٹنے کی. یہ کچھ غلام ہیں جو اپنے آپ کو باقی غلاموں سے بہتر سمجھتے ہیں, تو بوٹ چاٹ کر یہ چاہتے ہیں کہ they get crumbs of the table of the British Empire so that they can rule over people and their generations upon generations can rule over these masses. ان کو دبایا گیا ہے, اس ہسٹری کو سپریس کیا گیا ہے. ایک بہت اچھی بلاگ پوسٹ ہے آن لائن جو سرنگ خان نے لکھی ہے, اس میں وہ لکھتے ہیں کہ جو انعام دیا گیا ان کو فار دیز ایکسلنٹ سروسز رینڈرڈ, جس طرح لیپل لکھ رہے ہیں کہ اس کے عوض ان کو 3,000 روپے ملے, جاگیر ملی, پانی کے کنویں ملے, وائسرائے سے تحفے ملے, پھر ان کے بیٹے کا تا حیات کینل گریزنگ کے ڈیوز پر حق ملے. تو پاکستان کی تاریخ میں اب جو لوگ ہیں جو بہت بہت زمینیں اون کرتے ہیں, جو غلام رکھتے ہیں, جو اپنے آپ کو لینڈ لارڈ کہتے ہیں, مطلب شرک کر رہے ہیں, آلموسٹ خدا سے اپنے آپ کو جوڑ رہے ہیں کہ زمین کے وہ لارڈز ہیں, ان کو اس زمین پر کس نے خدائی دی؟ یہ برٹش ایمپائر کی غلامی کر کے لینڈ لارڈز بنے ہیں, یہ برٹش ایمپائر کی غلامی کر کے سرز بنے ہیں, اور آج یہ اپنے آپ کو مالک سمجھتے ہیں زمین کے. یہ دشمن ہیں زمین کے. اور یہ صرف پنجاب میں نہیں ہے, پنجاب, خیبر پختونخوا, بلوچستان, سندھ, کتنے لوگ ہوں گے جو برٹش سامراج کی غلامی کر کے, اپنی عوام, اپنے ملک کے ساتھ غداری کر کے اس زمین کے مالک بنے ہیں. اور ہماری ٹریجڈی یہ ہے کہ ہم اپنے ہیروز بھول کر, جب یہ لوگ پیر مریدی کا لبیدہ اوڑھ کر, مذہب کا نام استعمال کر کر ہیروز بن جاتے ہیں, تو ہم انہی کے سامنے جا کر سر جھکا دیتے ہیں. اور جو ہمارے اصل ہیروز ہیں ان کو بھول جاتے ہیں, ان کو صرف گانوں اور کہانیوں میں یاد رکھا جاتا ہے, کیونکہ عوام کے دل سے آپ ایک نام نہیں نکال سکتے, رائے احمد کھرل. آج بھی شعروں میں اس طرح کی باتیں کی جاتی ہیں کہ ایک شاعر نے رائے احمد کھرل کو امام حسین سے ملایا ہے. 3 مہینوں تک جس آدمی نے اپنے علاقے کو برٹش سامراج سے آزاد کر دیا تھا, وہ بندوقوں سے, وہ توپوں سے نہیں ہارا, وہ اپنے ہی لوگوں کے دھوکے سے ہارا ہے. ہماری تاریخ میں سرفراز خان کھرل اور شاہ مخدوم جیسے کتنے نام ہوں گے جن کو اس غداری کے عوض زمینیں ملی, اور آج تک ان کے بیٹے, ان کے بیٹے کے بیٹے, بیٹوں کے بیٹے, ان کے بچوں کے بچے اس زمین پر حاکمیت کرتے ہیں. اور جو پنجابی 1857 میں آزادی کے لیے لڑ رہے تھے وہ آج بھی آزاد نہیں ہو سک رہے ان سے. اور جو آدمی ان کو آزاد کروا رہا تھا اس کا سر کاٹ کر نمائش کے لیے لٹکا دیا. چلے ہم کہہ سکتے ہیں وہ تو ہارٹ لیس برٹش ایمپائر تھا. میرا سوال ہمارے تاریخ دانوں سے, میرا سوال ہمارے ایجوکیشنلسٹ سے, میرا سوال ہماری تاریخ لکھنے والوں سے ہے, آپ نے تاریخ سے کیوں رائے احمد کھرل کا سر کاٹ دیا ہے, نام مٹا دیا ہے, بھگت سنگھ کا نام مٹا دیا ہے؟ کیوں بھگت سنگھ چوک لاہور میں نہیں ہو سکتے؟ کیونکہ آپ چاہتے ہیں آپ کے ہیروز یہی رہیں جو گدی نشین ہیں, اور جو پنجابی ہیں, جو عوام ہیں, وہ ان گدی نشینوں کی غلام بن کر رہے ہیں. وہ نہیں چاہتے کہ آپ کو آپ کی تاریخ پتہ ہو, وہ نہیں چاہتے کہ آپ کو آپ کی پہچان پتہ ہو, وہ نہیں چاہتے کہ آپ کو آپ کے ہیروز پتہ ہو, کہ ایسا نہ ہو کہ خدا نخواستہ کل پھر پنجاب کے کسی گھر میں پیدا ہو ایک بچہ جس کا نام ہو رائے احمد کھرل. میں ہوں پنجاب.